ایک ہے خدا مقرر کرتا ہے، ایک ہے لوگ مقرر کرتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں۔ یہ مسجد ہے، اس میں امام ہم مقرر کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ نے مقرر کیے ہو تو ہم ہٹا سکتے ہیں، ہماری کیا مجال ہم ہٹائیں؟ ہم 6 مہینے بعد تبدیل کرتے رہتے ہیں امام۔ اگر اللہ مقرر کر دے، یاد رکھیں، کسی کو اللہ مقرر کر دے تو وہ استعفیٰ نہیں دے سکتا۔ کسی پیغمبر نے استعفیٰ نہیں دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک 1,24,000 یہ کم و بیش نبی آئے، کسی نبی نے کہا یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں مستعفی ہوں؟ کسی پیغمبر نے نہیں کہا۔ کسی پیغمبر کو استعفیٰ دینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کسی پیغمبر کو کیوں نہیں ہے؟ اس کو اللہ نے مقرر کیا۔ نبوت کا منصب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پر مقرر کرتا ہے، بندے نہیں مقرر کرتے، اور بندے بھی تبدیل نہیں کرتے کہ نوح علیہ السلام آپ مہربانی کریں آپ استعفیٰ دے دیں، ہم اس کو نبی مقرر کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام آپ مہربانی کریں استعفیٰ دے دیں، ہم اس کو مقرر کرتے ہیں۔ لوگ بھی نبی کو تبدیل، نبی خود بھی استعفیٰ، کیوں؟ اللہ نے مقرر کیا۔ اور جس کو لوگ مقرر کریں وہ استعفیٰ بھی دے سکتا ہے، اور لوگ بھی اس کو، کوئی عذر شرعی پایا جائے تو، عذر شرعی پایا جائے تو لوگ بھی اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ اب حضور کے بعد امامت کے بارے میں جو بنیادی اختلاف ہے ہمارا اور اہل تشیع کا، وہ کہتے ہیں جیسے انبیاء کی نبوت جو ہے اللہ نے متعین کی ہے، اللہ نے ان کو مامور کیا ہے نبوت پر، حضرت علی کو امامت پر بھی اللہ نے مامور کیا ہے، پہلی امامت پر، اور دوسری پر امام حسن کو، تیسری امامت پر حضرت امام حسین کو، چوتھی پر امام زین العابدین کو، پانچویں پر امام محمد باقر کو، پھر چلتے چلتے 12ویں پر امام مہدی کو۔ اور امام مہدی کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، اصل قرآن ان کے پاس ہے، اصل قرآن جو 17,000 سے زیادہ آیتوں پر مشتمل ہے، اور وہ جیسے لپیٹتے ہیں ورقے کو، 70 گز لمبا ہے، 70 ہاتھ لمبا ہے وہ ورقہ، 17,000 آیتوں پر مشتمل ہے، 17,000 سے زیادہ۔ یہ ان کی اصول کی کتابیں ہیں جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اور یہ جو 6,666 آیتوں پر مشتمل قرآن ہے، یہ گھڑا ہوا قرآن ہے۔ یہ اہل تشیع کا بنیادی عقیدہ ہے، یاد رکھیں۔ آپ کے سامنے کہیں گے جی ہم مانتے ہیں اس کو، اندر بیٹھ کر اس قرآن پر تبرہ بکتے ہیں۔ ان کے علماء، ان کے مجتہدین، ان کے ذاکرین اندر بیٹھ کر اس قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن گھڑا ہوا قرآن ہے۔ لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے بھی پہلے جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی امامت جو ہے وہ اللہ نے مقرر کی ہے، اللہ نے فرض کی ہے۔ اس کو بے فرض عقیدت، بے فرض ولایت علی و بے فرض امامت علی کہتے ہیں وہ اپنی کتابوں میں، کہ اللہ نے حکم دیا ہے حضرت علی کی امامت کے فرض ہونے کا حضور کے بعد، اور حضور کو اللہ نے فرما دیا کہ اے نبی تمہارے بعد علی امام ہے، اور حضور نبی کریم نے خاص خاص لوگوں کو بتا دیا تھا۔ آپ آگے سنیں جو بڑی خطرناک بات ہے، وہ کہتے ہیں جیسے نبی کو نہ ماننے والا کافر ہے، امام کو نہ ماننے والا بھی کافر ہے۔ جو حضور نبی کریم کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے، حضرت علی کو حضور کے بعد جو امت کا امام نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ یہ کتب شیعہ میں لکھا ہوا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے، امام بن گئے، اور لوگوں نے ان کی بیعت شروع کر دی، ابو بکر کافر ہو گئے۔ جو بیعت کرتا رہا وہ بھی کافر بنتا گیا، حتیٰ کہ انہوں نے لکھا کہ 3 یا 4 چھوڑ کر سارے صحابہ کافر ہو گئے، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کو پہلا امام نہیں مانا، وہ امامت نہیں مانی جو اللہ تعالیٰ نے خود امامت جو ہے وہ اس کی تقرری کی تھی۔
اس کو نہیں مانا، لہذا ساری امت کافر ہو گئی۔ یہ ان کی اصول حدیث کی کتابیں جو ہیں، اصح الکتب جو ہیں، ان کتابوں کے اندر میں حوالے دکھا سکتا ہوں۔ شیعہ حضرت کا سب کافر ہو گئے، اور جب حضرت ابوبکر کافر ہو گئے، حضرت عائشہ صدیقہ کافرہ ہو گئی ہیں الیاذ باللہ ان کے نزدیک، تو ہم مسلمان ہیں، ان کو ماننے والے مسلمان ہیں۔ ہم بھی تو حضرت علی کو چوتھا ہی مانتے ہیں نا، ہم بھی تو پہلا نہیں نا مانتے کہ پہلا مانتے ہیں۔ حضرت مجدد ثانی بھی تو چوتھا ہی مانتے ہیں نا، حضرت غوث الاعظم بھی تو چوتھا ہی مانتے ہیں نا، داتا گنج بخش علی اجمیری بھی تو چوتھا ہی مانتے ہیں نا، خواجہ سیال شیخ والے بھی تو چوتھا ہی مانتے ہیں نا، گولڑا شیخ والے پیر صاحب بھی تو چوتھا ہی مانتے ہیں نا۔ سب اولیاء کرام نے چوتھا ہی مانا ہے نا حضرت علی کو، تو وہ کہتے ہیں جو چوتھا مانے وہ کافر ہے، جو پہلا مانے وہ مسلمان ہے۔ حضرت علی کو جو پہلا مانے، پہلا امام مانے، اور چوتھے تو بنتے ہیں امام زین العابدین، ان کے چوتھے امام تو امام زین العابدین بنتے ہیں۔ ہمارے نزدیک حضرت علی چوتھے امام بنتے ہیں۔ خنزیر کفر تو نہیں نہ کرتا، خنزیر کو اللہ نے پلید بنایا، کفر تو نہیں نہ کرتا۔ خنزیر کسی بت کو سجدہ تو نہیں نہ کرتا، خنزیر کسی ام المومنین کو کافر تو نہیں نہ کہتا، خنزیر کسی رسول کریم کے صحابی کو کافر تو نہیں نہ کہتا۔ جو وہ نجس ہے وہ تو اللہ نے اس کو بطور امتحان نجس قرار دے دیا ہے، اس کا اپنا قصور تو کوئی نہیں۔ اور یہ شخص جو ہے اس کو اللہ نے عقل بھی عطا کی، اور نبی آخر الزمان کی وحی بھی نازل ہو چکی، آخری کتاب بھی نازل ہو چکی، ہدایت بھی مکمل ہو چکی۔ اس کے باوجود یہ شخص حضور نبی کریم کی ازواج مطہرات کو کافر کہتا ہے، اس لیے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پانی پلائے۔ آپ سمجھ لیں وہ لوگ جو جنازوں میں جاتے ہیں، جو شیعوں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں، جو شیعوں کے ساتھ رشتہ داریاں کر رہے ہیں، چاہے وہ سرکاری مولوی ہیں جو ایران سے پیسہ لیتے ہیں۔ میرے پاس خط موجود ہے، جا کے دیکھ لو۔ حضرت مجھے ایران کی ایمبیسی نے خط لکھا کہ آپ بڑے دلیر ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، وہابیت کے خلاف آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو حکومت ایران آپ کو وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں نے کہا میں لینے کے لیے تیار ہوں اگر حکومت ایران ساری کی ساری سنی ہو جائے تو۔ میں نے خط لکھا ساری حکومت ایران سنی ہو جائے تو میں بھی لینے کے لیے تیار ہوں۔ کچھ ہمارے مولوی، ہم نے ایک مرتبہ فہرست تیار کی، پروفیسر طاہر القادری سمیت 150 علماء شیعہ حضرات سے گرانٹ لے رہے ہیں۔ فہرست ہم نے تیار کی جب میں جماعت اہل سنت میں ناظم اعلیٰ تھا۔ پروفیسر طاہر القادری صاحب سمیت 150 ہمارے علماء حکومت ایران سے گرانٹ لے رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے گرانٹ لینی ہے انہوں نے شیعہ کو تو کافر نہیں نہ کہنا، انہوں نے تو گرانٹ ہی اس لیے لینی ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، اور شیعہ مسلمان ہیں جنہوں نے گرانٹ لینی ہے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے لینا ہے وہ تو پھر قرآن و سنت کا فتویٰ لگائیں گے۔ اب آپ بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں جو آپ میں شادی شدہ ہیں یار، ان کی میں بات کرتا ہوں، آپ کی بیوی کو کہے کوئی یہ جہنم کی کتی ہے، یہ جہنم کی کتی ہے، میرے پاس حوالے آ کے دیکھ لیں، بے شک ان کی کتابوں میں، شیعہ حضرات کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں یہ لکھا، حضرت حفصہ کے بارے میں، حضور کی بیوی پاک ام المومنین کے بارے میں۔ اب اوپر کی بات چھوڑے، نیچے آنے، آپ کی بیوی کو کہے جہنم کی کتی ہے، بھائی آپ کی بیوی جہنم کی کتی ہے، آپ کی بیوی بڑی بھی گناہگار ہو یار، چھوڑے اس بات کو، بڑی بھی گناہگار ہو، آپ برداشت کریں گے اس بات کو؟ تو جب آپ اپنی بیوی کے بارے میں برداشت نہیں کرتے اور نبی پاک کے بارے میں برداشت کرتے ہیں تو آپ نبی پاک کے غلام ہیں۔ پھر جو بات آپ اپنی بیوی کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتے
وہ بات نبی پاک کی بیویوں کے بارے میں اگر آپ برداشت کرتے ہیں تو پھر آپ نبی پاک کے غلام نہیں ہیں. میں نبی پاک کا غلام نہیں ہوں, آپ نبی پاک کے غلام نہیں. آپ آگے سنیں, یہ میں نے بنیادی فرق بیان کیا. اب آگے سنیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. جب انہوں نے کہا حضور نبی کریم کے وصال کے بعد سارے ہی کافر ہو گئے, جنہوں نے حضرت علی کو پہلا خلیفہ نہیں بنایا وہ سارے ہی کافر ہو گئے. حضرت عائشہ کافر ہو گئیں, حضرت حفصہ کافر ہو گئیں, حضرت ابو بکر کافر ہو گئے, عمر کافر ہو گئے, عثمان کافر ہو گئے, سعد بن ابی وقاص کافر ہو گئے, فاتح ایران عبد الرحمن بن عوف کافر ہو گئے, طلحہ کافر ہو گئے, زبیر کافر ہو گئے, عشرہ مبشرہ کافر ہو گئے, تمام اصحاب بدر کافر ہو گئے, تمام بیعت الرضوان کرنے والے کافر ہو گئے, تمام فتح مکہ کے موقع پر سرکار کا ساتھ دینے والے سب کافر ہو گئے. صرف 3 یا 4 بچ گئے جنہوں نے اندر ہی اندر حضرت علی سے کہا کہ ہم آپ کو مانتے ہیں. باقی سارے ہی کافر ہو گئے. 3 یا 4 کا نام لیتے ہیں, بعض کتابوں میں 3 کا کہتے ہیں, بعض میں 4 کا کہتے ہیں. اگر کوئی شیعہ کہ یہ بات نہیں ہے تو اس کو میرے پاس لے آئے, میں ان کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں, میں دکھاؤں گا, میں ذمہ دار ہوں. اب آپ آگے بات سنیں. قرآن کے راوی ہیں صحابہ. نبی پاک سے قرآن کس نے لیا؟ کہ آپ نے لیا. یار بولو صحیح نا, آپ نے نبی پاک سے لیا. ہم نے تو اپنے بزرگوں سے قرآن لیا ہے, انہوں نے اپنے بزرگوں سے لیا, انہوں نے اپنے بزرگوں سے لیا ہے. بالآخر امت نے قرآن لیا صحابہ سے, صحابہ نے نبی پاک سے. اور لینے والوں کو راوی کہتے ہیں. راوی یہ قرآن کے راوی ہیں, یہ حدیث کے راوی ہیں. صحابہ قرآن کے راوی ہیں, صحابہ حدیث کے راوی ہیں. ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ جو تیلی ہوتی ہے, تیلی آگ لگانے والی ماچس یا سوئی یا چھوٹی موٹی چیز مانگنے پر نہ دے تو وہ کمینہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی موٹی چیز مانگی تو کہتا ہے میں نہیں دیتا, موجود ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کمینہ روایت کرے تو اس کی روایت ضعیف ہو جاتی ہے. کمینہ روایت کرے تو اس کی روایت, اگر ایک کمینہ شخص ہو, صحابہ تو ساری یادیں ہیں, آگے جا کے بات آتی ہے. صحابہ کے بعد آگے جا کے ایک شخص کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ اس نے کمینگی کا اظہار کیا, کمینگی کا, تو محدثین فرماتے ہیں وہ عادل نہ رہا. جب عادل نہ رہا تو اس کی روایت لینی جائز نہیں ہے. وہ سکہ نہ رہا, اس کی روایت ضعیف ہو گئی. اور پھر فرماتے ہیں جس شخص کی ایک بھول ثابت ہو جائے, ایک بھول, پھر وہ قرآن روایت کرے یا حدیث, تو اس سے نہ قرآن لیا جائے گا نہ حدیث. کیوں؟ ہو سکتا ہے یہاں بھی اس سے بھول ہو گئی. جس سے زندگی میں کبھی بھول ثابت نہیں ہوئی اس کی روایت لی جائے گی, یہ محدثین نے کہا. اب سنو, جب کمینے کی روایت جائز نہیں ہے, جب کمزور حافظے والے کی روایت جائز نہیں ہے, تو جو کافر ہو گئے ان کی روایت کیسے جائز ہے؟ شیعہ مذہب میں جب سب کافر ہو گئے, جب حضرت علی کو انہوں نے پہلا امام نہیں مانا تو سارے کافر ہو گئے. تو اب اگر قرآن بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے سنا, حضور سے یا حدیث سنی, تو کیا یہ روایت معتبر ہوگی؟ شیعوں کے نزدیک اس لیے وہ کہتے ہیں نہ یہ قرآن معتبر ہے نہ یہ حدیث معتبر ہے. جب وہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں تو صحابہ کو کافر کہنے کے بعد قرآن بھی ختم اور حدیث بھی ختم. اور جب ان سے پوچھا گیا جب قرآن ختم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کلام کہاں سے لیں گے؟ انہوں نے کہا جی حضرت علی نے اپنی اولاد کو دیا ہوا ہے اور آپ کی اولاد میں اصل قرآن موجود ہے. پھر جب 12ویں امام آئے, امام مہدی, تو وہ لکھا ہوا قرآن اپنا غار میں لے گئے ہیں.
اور جب قیامت کے قریب غار سے نکلیں گے تو وہ قرآن لے کر نکلیں گے، اور یہ جو